السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایجوکیشن کا لیکچر 4th ایئر کے لیکچر میں جو ہے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ثانوی تعلیم کے مقاصد جو ہیں مختلف ایجوکیشن پالیسیز میں آج ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ثانوی تعلیم جو ہے وہ ہے کیا؟ ابتدائی تعلیم کے مسائل، اس کے حل کے لیے تجاویز، اس کے مقاصد جو تھے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا۔ اب ثانوی تعلیم جو ہے یہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ رسمی تدریسی پروگرام اور سرگرمیاں ہے جس کا دورانیہ 11 سے 18 سال کے طلباء کے لیے تشکیل دی جاتی ہے۔ جن تعلیمی اداروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے اس کو ہم ثانوی مدارس کہا جاتا ہے۔ اسے لازمی تعلیم کی تکمیل کا ہم آخری درجہ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں ثانوی تعلیم کے حوالے سے جیسے ابتدائی تعلیم نے ہم نے پڑھا کہ ایجوکیشن پالیسیز میں اس کے مقاصد جو ہے وہ ہر ایجوکیشن پالیسی میں کیا رکھے گئے اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی اقدار کا فہم۔ اب اسلامی اقدار کیا ہے؟ اسلام ایک الہامی دین ہے، یہ کسی انسان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، الہامی کتاب ہے، اور اس میں جو ایک قدریں ہیں، اقدار ہے، وہ کسی بھی معاشرتی استحکام کی ضمانت ہے۔ اسلامی اقدار کا فہم، اقدار ہوتی کیا ہیں؟ ویلیوز جس پہ ایک معاشرہ، انسانوں کا معاشرہ کھڑا ہے، سچائی، انصاف، ایمانداری، عدل و انصاف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلامی اقدار ہم اس کو کہیں گے۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959، یہ ایوب خان کا دور تھا، نور خان کمیشن تھا یہ۔ اس میں کہا گیا کہ ثانوی تعلیم کا اہم مقصد طلباء میں اسلامی اقدار کا فہم پیدا کرنا ہے۔ اس درجہ تعلیم کی جڑیں قومی اقدار میں ہونی چاہیے۔ ہمیں ثانوی تعلیم کے ذریعے طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ قومی کارناموں پر فخر کر سکیں اور ان میں ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو سکے، یعنی جذبہ حب الوطنی ان میں، اور اسلامی اقدار کو اپنانے میں وہ فخر محسوس کریں۔ فرد کی مکمل طور پر نمو۔ اب مکمل طور پر ایک فرد کی نمو یا نشوونما کیا ہے؟ ایک فرد جو ہے وہ نمو نشوونما کو کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ، یعنی کرداری تبدیلیاں، کسی بھی انسان کے اندر رونما ہونے والی کرداری تبدیلیاں۔ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ یہ کیا کام کریں کہ ایک بچے کی ذہنی، جسمانی، معاشرتی، جذباتی ہر طرح سے جو ہے اس کو ایک اچھا شہری، یعنی اس کی شخصیت کی تعمیر اس طرح کریں کہ وہ ایک باعمل شہری بن کر ہمارے سامنے آئے۔ قومی تعلیمی کمیشن میں یہ کہا گیا کہ ثانوی تعلیم کا مقصد فرد شہری، کارکن اور محب وطن کی حیثیت سے فرد کی مکمل نمو ہے۔ فرد کی شخصیت کی نمو تعلیم کا اہم مقصد ہے، اور اس حصول کے لیے ثانوی درجہ تعلیم پر مختلف تدریسی پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مختلف نصابی سرگرمیاں، جو آپ کا سلیبس ہے، آپ کا نصاب، ہم نصابی سرگرمیاں جو بچوں کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، یا اس کا جو ایکسٹرا ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس کو ہم تعمیری کاموں میں کیسے صرف کر سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا فروغ۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ وہ نظریہ جس کی بنیاد پر ہم نے ایک الگ وطن حاصل کر لیا۔ اب اس میں جو بچوں کی عمر کا دورانیہ ہے وہ ہے 11 سے 18 سال تک کا۔ اس دور میں بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ انہیں جس طرح نظریہ پاکستان ہے، اس کی ضرورت، مسلمانوں کی ضرورت تھی اس دور کی، دو قومی نظریہ کیا ہے۔ جب تک ہم اپنے نظریے سے محبت نہیں کریں گے، ہم محب وطن شہری پیدا نہیں کر سکتے۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ قومی تعلیمی پالیسی 1978 میں کہا گیا کہ ثانوی تعلیم کا مقصد طلباء میں نظریہ پاکستان کا واضح شعور پیدا کرنا، طلباء کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ صوبائی تعصبات سے پاک ہو کر پاکستانی قومیت پر یقین رکھیں۔ یعنی نظریہ یہ کہ اس ملک کا جو نظریہ ہے، ہماری وفاداری اس سے ہے، نہ کہ صوبائی تعصب ہو کہ میں سندھ سے ہوں، میں بلوچستان سے ہوں، میں پنجاب سے ہوں، بلکہ پاکستانی قومیت پر یقین رکھے اور اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح نہ دے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے، اور اسی صورت میں ملکی سالمیت برقرار رہ سکتی ہے۔ سالمیت ملکی اس طرح برقرار رہ سکتی ہے جب صوبائی تعصب ہمارے اندر ہوگا تو ہم کبھی بھی اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتے۔
تو اندرونی اور بیرونی جو ہیں وہ سازشیں ہوں گی، ملک اور ملت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح نظریہ پاکستان کا فروغ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم رنگ، نسل، مذہب اور صوبائی تعصبات سے ہٹ کے اپنی پاکستانی قومیت پر یقین رکھیں۔ افرادی قوت کی فراہمی۔ اب افرادی قوت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کسی بھی ملک کی جو کل آبادی ہے اس کو ہم نہیں کہیں گے۔ افرادی قوت ملک کے وہ افراد جو کہ اپنی ہنر، تعلیم اور قابلیت کی بنا پر اپنے وسائل، ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے مسائل کو کم کرتے ہیں اور ملک کی کل قومی آمدنی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے افرادی قوت۔ آپ کی کل آبادی جو ہے وہ آپ کی افرادی قوت نہیں ہوگی، وہ افراد جو کہ کوئی کام، کوئی ہنر، کوئی فن جانتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے قومی آمدنی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ جو ثانوی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ میٹرک یعنی اس دور میں تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے 98 کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جب ایک بچہ ثانوی تعلیمی ادارے کو جو ہے وہ چھوڑ دے یا اپنی تعلیم کے یہ اس کا سلسلہ مکمل ہو جائے تو اس کو کوئی کام، کوئی ہنر، کوئی فن بھی سکھایا جائے تاکہ جو ہے افرادی قوت ہمارے پاس آ سکے۔ ہنرمند افرادی قوت یہ آپ کو پتہ ہے ملکی ترقی میں حصہ لینے کی اہل ہوتی ہے۔ غیر ہنرمند افراد نہ تو عملی تقاضوں کی تکمیل کے قابل ہے اور نہ ہی اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ کی اس کی جو مقامی ضروریات ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اسلامی اقدار کا فہم جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ کو آپ کے نظریہ اور اسلامی اقدار یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے اسی میں جو ویلیوز ہیں آپ نے اسی کو فالو کروانا ہے۔ یہ ایجوکیشن پالیسیز میں کہا گیا ثانوی تعلیم کے لیے ایک فرد کی مکمل طور پر آپ نے نمو کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذہنی نشوونما کریں۔ ذہنی نشوونما یہ کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ بچے نے بس یہ سارا سلیبس اس نے کمپلیٹ نہیں، بلکہ اس کی ہر طرح سے مکمل نمو ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شہری احساس کی نمو۔ انسان جو ہے دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر جو رہتے ہیں یا افراد کا ایسا گروہ جو کہ مل جل کر رہتے ہیں اس کو ہم معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اب معاشرہ جو ہے وہ وجود آ جاتا ہے، لیکن اس معاشرے میں رہنے کے لیے انسان کو کچھ قاعدے قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے جو کہ فرق امتیاز ہے انسانوں میں اور باقی مخلوقات میں۔ شہری احساس کہ آپ جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے خود کو ایک بہترین شہری ثابت کرنا ہے، قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ آئین اور قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کو غصب نہ کر لے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کو یہ سکھایا جائے کہ وہ کبھی بھی قانون جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کریں بلکہ قانون کی پاسداری کریں۔ جو آپ کا تعلیمی ادارہ ہے وہ دراصل ایک مصنوعی معاشرتی ماحول ہی آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو قاعدے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ طلباء میں شہری احساس کی نمو پیدا ہوگی اور اسے اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوگا۔ اس سے نہ صرف تہذیب یافتہ افراد ہوں گے بلکہ معاشرے بھی مستحکم ہوں گے۔ اب یہ جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کی اگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ جو ہے شہریت کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور تب تک آپ کے پاس آزادی ہے جب تک آپ دوسروں کی آزادی چھین نہیں لیتے۔ پھر نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی پیداواری سرگرمیوں میں شمولیت۔
قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں کہا گیا کہ ثانوی تعلیم کا مقصد فرد کو سائنسی ایجادات سے استفادے کے قابل بنانا ہے۔ اس سے فرد معاشی اور دیگر پیداواری سرگرمیوں میں شرکت کے قابل ہو سکے گا۔ اس سے طلباء میں محنت کی عظمت کا احساس بھی اجاگر ہوگا اور جس کا لازمی نتیجہ ملک کی ترقی کی صورت میں ہوگا کہ پیداواری سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے، سائنسی ایجادات سے استفادہ کرنا ہے اور طلباء کی اس طرح سے تربیت کرنی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں وہ شرم محسوس نہ کریں، بلکہ محنت کی عظمت کا احساس جو ہے وہ ان کے اندر ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی لازمی طور پر آپ کی ملکی ترقی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ قومی ضروریات کی تکمیل 1992 کی ایجوکیشن پالیسی میں کہا گیا کہ ثانوی تعلیم کو سماجی، معاشی، زرعی اور صنعتی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں میجورٹی یعنی کثیر تعداد بچوں کی تعلیم اپنی مکمل کر لیتی ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کوئی کام، کوئی روزگار کی تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس دور میں بچوں کو کوئی ہنر، فن، ان کو اس طرح کی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ قومی ضروریات جو ہیں اس کو بھی پورا کر سکیں۔ تھینک یو۔